الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد من قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عاما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور میرا رعب دشمن پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے اللہ کی ذات نے ساری کی ساری زمین مسجد بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے۔ جس آدمی کو جہاں بھی میری امت کا فرد نماز کا وقت ہوا وہیں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، میرے لیے غنیمت حلال کر دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی۔ اور چوتھی بات کہ مجھے اللہ کی ذات نے شفاعت عطا فرمائی ہے۔ 5ویں بات، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ۔ پہلے نبی ایک خاص قوم کے لیے، خاص لوگوں کے لیے آیا کرتے تھے، اور میں عام ساری دنیا کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز نصرت بالرعب والی ہے کہ دشمن پر میرا رعب ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے نبی آپ رشتہ دار، عزیز و اقارب، اہل مکہ کو ڈرائیے، میری توحید کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ توحید کا پیغام بہت کڑوا پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو 24 گھنٹے بتوں کے پجاری بنے بیٹھے تھے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ قاتلانہ حملہ کر سکے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، میں رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ آپ منڈیوں میں جاتے، میلوں میں جاتے جہاں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے اور سینکڑوں قبائل ہوا کرتے تھے اور دیویوں کے پوجنے والے وہاں ہوا کرتے تھے، بتوں کے پوجنے والے وہاں ہوا کرتے تھے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، مگر نصرت بالرعب ایسا ہے کہ ان ہزاروں اشخاص میں کسی میں جرت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو۔ آپ دیکھیں مکہ کے ارد گرد یا دور دراز کے قبائل جن کے نزدیک خون ارزاں تھا، انسان کا قتل ان کے قریب، ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ تبلیغ کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور آپ تن تنہا ہیں، اگر کوئی ساتھ ہے تو صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی ان قبائل سے واقف نہیں یا قبائل ان سے واقف نہیں، مگر
امام کائنات کی تبلیغ کے باوجود، توحید کے باوجود کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے۔ آپ ذرا نصرت بالرعب کی مثال دیکھیں کہ آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور ہجرت کے آغاز سے 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ ہوتا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہتھیار ہاتھوں میں ہیں، اور معاملہ یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جب گزریں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ آپ کا گھر ہے، کسی کی جرت نہیں کہ دیوار پھلانگ کر اندر جا سکے، آستانہ نبوت میں داخل ہونے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، دروازوں کے تختے توڑ کر اندر جانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، اور آپ ان سب میں بلا خوف آپ نکلتے ہیں، جاتے ہیں تمام لوگوں میں سے جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور لفظ بولتے ہیں، مٹھی میں صرف ریت ہے، شاہت الوجوہ لا ینصرون، یہ لفظ ادا کر کے ریت ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں جیسے بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، آپ طائف میں جاتے ہیں، وہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے پتھر پھینکنے والے نوجوان لڑکے عیاش اوباش قسم کے لڑکے تھے، وہ آپ کو قتل نہیں بلکہ آپ کی تقریر کو روکنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، مگر نہ آپ تن تنہا تھے، وہ آپ کو شہید کر سکتے تھے مگر ان میں اتنی جرت نہیں تھی۔ نتیجہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، انہی طائف والوں کا سردار ابن عبد الیلیل وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اور زانوِ تلمس امام کائنات کے سامنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آپ تنہا ہیں، اور آپ دیکھیں ذرا حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے چودھری لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں جو اپنے ارد گرد 1500 افراد رکھے ہوئے ہیں ملازم، جو ان کو سجدہ کرنے والے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ آ کر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قبول کرتے ہیں، مگر یہ جرت نہیں ہوتی کہ آپ پر حملہ کر سکیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ کی 5 وہ خوبیاں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک رعب ہے، جس کا یہ مختصر سا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔